اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ وہ ہر زمانے میں اپنے بندوں کو منتخب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں محمد شاداب اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج پھر میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہوگی، بشرطے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے تہجد کی نماز۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان ایمان والا بنایا ہے، الحمدللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے تہجد کی نماز کی۔ تو تہجد کی نماز کیا ہے، اور تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ کچھ سوالات ہیں جن کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا۔ اللہ پاک سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ تہجد کی نماز نفل نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تہجد کی نماز نفل نماز ہے، اور تہجد کی نماز کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے اور صبح صادق تک تہجد کا ٹائم رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تہجد پڑھنے کا جو بہترین وقت ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ رات کو سو جائیں ٹائم پہ، اور پھر سونے کے بعد آپ اٹھیں، ٹھیک ہے؟ تو اٹھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، اس میں مجاہدہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ثواب زیادہ ہونے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، اس لیے فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی رات کو اٹھ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، اور اس کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو پھر کم درجہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، اور اپنے سونے سے پہلے، آپ 10 بجے سو رہے، آپ 11 بجے سو رہے، تو اس وقت میں آپ 2-4 رکعتیں جتنی بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ کے سو جائیں۔ تو کم درجہ یہ ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جلدی سوئیں، اور پھر رات کو کسی وقت میں اٹھ کر کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے اٹھ کر کے جو ہے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اس کی فضیلت زیادہ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تہجد کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تہجد کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، اور دین پر چلنا اور عمل کرنا بھی بہت آسان ہے، بشرطے یہ کہ آپ اس کو اس طریقے سے اپنی زندگی میں لاؤ جیسے کہ دین آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے دین کو اور اپنی دین کی باتوں کو ادھر ادھر کے راستوں سے لے کے آؤ گے تو دین پر چلنا مشکل اور دین کے کام کرنا بھی مشکل ہے، سمجھ رہے؟ تو اس لیے نماز کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے، آپ رات کو اٹھ گئے، ٹھیک ہے، آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے، 6 رکعت پڑھنی ہے، 8 رکعت پڑھنی ہے، یہ آپ کی مرضی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ کو جتنی بھی رکعتیں پڑھنی ہیں 2 کر کے آپ نیت باندھیں گے، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لو۔ اور اگر آپ زبان سے الفاظ ادا نہیں کر سکتے تو دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نیت باندھ لو، اور نیت باندھ کے آپ جو ہے وہ ثنا پڑھیے، الحمد شریف پڑھیے، اور اس کے بعد
کوئی بھی صورت آپ ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو مثال کے طور پہ 10 صورتیں ہی یاد ہیں قرآن شریف کی، ٹھیک ہے، تو آپ ان 10 میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور احناف کے نزدیک یعنی کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے، جو ہمارے امام ہیں امام ابو حنیفہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے امام کے نزدیک جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ جو ہے پہلے پہلی والی صورت پڑھیں گے، اس کے بعد والی صورت پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آگے پیچھے بھی کر دیتا ہے تو نماز تو اس کی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو منع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھ دی، اور دوسری رکعت میں جو ہے آپ کیا نام اس کا قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہے، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کو منع کیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے 2 رکعت کی نیت باندھی، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے مثال دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فلق اور ناس ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جون سی بھی آپ کی صورت یاد ہے تو اس میں سے آپ کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو تہجد کی نماز بہت آسان ہے، آپ 2 کر کے پڑھ لیجئے، جون سی صورت آپ کو یاد ہے وہ صورت آپ پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ عام طور سے معاشرے کے اندر چل کیا رہا ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈال دوں۔ کچھ جگہوں پہ، کچھ علاقوں میں کچھ خواتین اور کچھ مرد حضرات بھی اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ تو معاشرے میں چل کیا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ بھائی تہجد کی نماز جو ہے وہ ایسے پڑھی جاتی ہے، کیا ہے؟ مثال کے طور پہ مجھے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور میں نے سوچا کہ میں 6 رکعت پڑھوں گا، 12 رکعتیں ہوتی ہیں، میں نے سوچا میں 6 رکعت پڑھوں گا، تو 6 رکعت کی میں نے سوچ لیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی۔ تو اب 2 رکعت کی نیت باندھنے کے بعد الحمد شریف پڑھی، تو اس کے بعد پہلی رکعت میں 6 بار قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو اس میں پھر 5 بار قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہوں، 2 رکعتیں ہو گئیں، پھر اگلی 2 رکعت کی نیت باندھی، ٹھیک ہے، تو جب 2 رکعت کی نیت باندھی، ان 2 رکعت کی نیت باندھی، پھر الحمد شریف پڑھی، الحمد شریف پڑھ کے اب کیا ہوگا، اب پہلی رکعت میں 4 بار پڑھوں گا قل هو اللہ احد، اور پھر جب دوسری رکعت پڑھوں گا تو اس میں 3 بار پڑھوں گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اگر 6 رکعت کی نیت کری ہے، 2 کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا کر رہا ہوں کہ اس کو میں مائنس میں لے کے آ رہا، پہلی میں 6، دوسری میں 5، پھر تیسری میں اس سے کم، پھر چوتھی میں اس سے کم، یوں کرتے کرتے میں اس کو کر رہا ہوں۔ تو بھائی یہ طریقہ من گڑنت ہے، یہ بنا بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے سے اس بات کو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے، نماز پڑھنی بھی بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہو، آپ کو 8 رکعت پڑھنی ہو، آپ کو 10 رکعت پڑھنی ہو، کتنی بھی رکعتیں آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو جو بھی صورت آپ کو یاد ہے آپ وہ صورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قل هو اللہ والا سلسلہ چل رہا ہے نا، تو بھائی یہ بنا بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور فالتو میں جو ہے وہ لوگ الجھے ہوئے ہیں اس چیز کے اندر، پتہ نہیں اس کو کیا سوچتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں ایسے کر کے پڑھیں گے تو بس نماز جو ہے فوراً سے قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ قبول کرنا نہ کرنا ہے تو اللہ کا کام ہے، لیکن بھائی ہم اپنی طرف سے کیوں چیزیں بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب بھی آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو جو طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا، یعنی جس طریقے سے ہم دوسری نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو قل هو اللہ والا جو سسٹم جو چلا ہوا آ رہا ہے کچھ جگہوں پہ، کچھ خواتین ہیں، کچھ مرد حضرات ہیں، تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو قل هو اللہ احد پڑھنی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 6 بار اور 5 بار اور 4 بار پڑھنے کا یہ کیا نام اس کا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر میں تھوڑی سی اور روشنی ڈال دوں، ٹھیک ہے، تو ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مختصر ڈالوں گا،
ٹھیک ہے، دیکھو دین آسان ہے. پہلے نمبر پہ تو اللہ معاف کرے ہم بہت گناہگار ہیں. ٹھیک ہے، تہجد کی نماز ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، تہجد کی نماز میں اللہ پاک انہی کو کھڑا کرتا ہے جن کو اللہ پاک پسند کرتا ہے، اور پسند بھی ان کو کرتا ہے جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم لوگوں نے اس نماز کو بھی مشکل بنا دیا، ٹھیک ہے، میں خود بھی غلط کر رہا ہوں، میں آگے دوسروں کو بھی غلط بات بتا رہا ہوں، تو اگلا کوئی نیا بندہ کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھی. وہ سوچے گا اس نے کو اتنی مشکل ہے، 2 رکعت پڑھنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، ارے بھائی ٹھیک ہے ہم تو ایسے ہی صحیح ہیں بھائی. تو اس سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے دوسرا بندہ جو ہے وہ بدگمان بھی ہو جائے گا، اس کے پاس غلط نالج بھی پہنچے گی اور اس کے لیے نماز پڑھنا ہی مشکل ہوگا. تو بھائی دین آسان ہے. ٹھیک ہے، تو دین کو دین کے راستے سے اپنی زندگی میں لے کے آئیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو امید ہے آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. کوئی آپ کا سوال ہوتا ہے تو آپ کمنٹ کیا کیجیے. آپ لوگ ویڈیوز تو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کمنٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اب تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا. تو آپ میں سے کس کس کی یہ خواہش ہے، کون کون یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہاں ویڈیو بننی چاہیے، تو آپ کمنٹ کریں ویڈیو میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ملتا ہے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر. میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا. ٹھیک ہے، ویڈیو پسند آئے ٹھیک ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ لا